السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ حضرات گرامی، جرائم اور اس کی اسلامی سزائیں، یہ ہماری سیریز چل رہی ہے جس تعلق سے آج ہمارا عنوان ہے زنا اور اس کی اسلامی سزا۔ حضرات گرامی، زنا جسے انگلش میں ریپ کہا جاتا ہے، ہندی میں بلاత్కాر کہا جاتا ہے، یہ نہایت ہی گھناؤنا جرم ہے اور بہت ہی برا جرم ہے۔ عورتوں کے تعلق سے یہ نہایت ہی گھٹیا درجے کا معاملہ ہے جو کہ اہل دنیا میں مرد حضرات عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس گناہ سے ہر آدمی پریشان ہے، اس جرم سے ہر آدمی پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہے، کوئی بھی آدمی خوش نہیں ہے، اور ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ زنا کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام نے زنا کو ختم کرنے کے کئی راستے بتائے ہیں۔ پہلا راستہ جو اسلام نے بتایا وہ یہ کہ دیکھو، ایسا کام کرو کہ زنا سرزد ہی نہ ہو، ایسا کام کرو کہ زنا سرزد ہی نہ ہو۔ پردے کا اہتمام، مردوں کو اپنی آنکھوں کی پردگی، اور اسی طریقے سے عورتوں کی پردگی، اور عورتوں کو جو ہے حجاب میں رہنے کا حکم، یہ تمام چیزیں زنا کو روکنے کے ذرائع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ نہ قدم لے کر کے جاؤ، نہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ایسا کچھ کام کرو، نہ اپنی آنکھ کے ذریعے سے ایسے چیزوں کو دیکھو، بلکہ زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں اور صالح نیک لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا نہیں کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو آدمی یہ کام کرے گا یعنی زنا کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اپنے اوپر بہت بڑا وبال لینے والا ہے، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، زنا کی اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ہے، اور زنا ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین نے متعین کی ہے، اور اس سزا کے نافذ کرنے میں حکومت کو بھی ذرہ برابر کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ نہ حکومت ثابت ہو جائے اگر کسی کے ساتھ کہ ہاں اس نے یہ زنا کیا ہے تو حکومت اس کی سزا کو کم نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی ہے۔ حکومت پابند ہے اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ارشاد فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، چاہے زنا کرنے والے مرد ہوں چاہے زنا کرنے والی عورتیں ہوں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کوئی بھی ان میں سے زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی کسی کی پرواہ نہیں کرنا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ان کی بھی پرواہ نہیں کرنا، ان کے اوپر ذرہ برابر بھی ترس نہیں کھانا، کیونکہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ کام ایسا ہے کہ ان کے اوپر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان لوگوں کو سزا دینا پڑے گا۔ گویا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس معاملے میں سارے اختیارات اپنے ذمے لیے ہیں، حکومت کو بھی اس میں کسی بھی قسم کا اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ حد ہے، اور حد کو نافذ کرنا یہ فرض ہوتا ہے، حکومت اپنی مرضی وہاں پر نہیں چلا سکتی، جیسے ہمارے ملکوں کے اندر ہوتا ہے، جیسے اور بر صغیر کے ملکوں کے اندر ہوتا ہے۔ چن چن کر سزائیں دی جاتی ہیں، چن چن کر بچایا جاتا ہے، جس کو جی میں آتا ہے سزا دے دی جاتی ہے، جس کو جی میں آتا ہے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ ساری دنیا ریپ سے پریشان ہے، ساری دنیا زنا سے پریشان ہے، بلاత్కాر سے پریشان ہے۔ ہر دن نئے نئے کیس آتے ہیں،
کہاں 3 مہینے کی بچیاں، کہاں 6 مہینے کی بچیاں، کہاں 3 سال کی لڑکیاں، 6 سال کی لڑکیاں، کہاں 12-13 سال کی لڑکیاں، اور کہاں 60 سال 70 سال کی عورتیں. کسی کو بھی حیوانوں نے نہیں چھوڑا ہے. ہر ایک کے ساتھ زنا کیا کرنے والوں نے ہر ایک کو اپنا نشانہ بنایا. کبھی عمر پر ترس نہیں کھائے، کبھی بڑھاپے پر ترس نہیں کھائے، کسی کے اوپر بھی ترس نہیں کھائے. جب ہوس پیدا ہوئی اور حیوانیت دماغ میں آ گئی تو اس طرح کے لوگوں نے، جو زناکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو گناہ میں سرزد ہونا چاہتے ہیں یا سرزد ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی اوقات دکھا دی. اسلام نے اس کو بہت ہی سخت انداز میں منع کیا ہے، روکا ہے اور انصاف دلایا ہے. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک کیس 2002 میں ہوا اور 2020 تک بھی اس کا فیصلہ نہ آ پائے. اسلام کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اسلام میں یہ دلگدئی اور اسلام کے اندر بلا وجہ کی جو ہے آپس میں جو چاپلوسیاں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں اسلام کا قانون نہیں ہے. اسلام کا قانون بالکل واضح ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے گی اور جو پاک صاف ہوگا اس کو بچایا جائے گا، اس کو بے گناہ ثابت کر کے اس کو بری کیا جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے. اسلام نہ چہرہ دیکھتا ہے، نہ کپڑے دیکھتا ہے، نہ آپ کا رنگ روپ دیکھتا ہے، نہ اسلام مذہب دیکھتا ہے، بلکہ اسلام انصاف دیکھتا ہے، انصاف. چنانچہ زنا کی جو سزا تھی وہ اسلام میں پہلے دوسری تھی. پہلے یہ سورہ النساء کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کو گھر میں قید کر دو، یہاں تک کہ حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے یا اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کوئی نیا راستہ تلاش کرے گا. اور اگر کوئی مرد جو ہے زنا کر دے تو ان کو جو ہے ایذا دو. واللذان یأتیانها منکم فعذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ایسی صورت میں ان کو چھوڑ دو. یہ شروع اسلام میں تھا. بعد میں جو ہے مکمل جو ہے واضح طور پر سزا مقرر کی گئی اور اس سزا کو نافذ کرنے کے لیے کہا گیا. چنانچہ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد ہو یا زنا کرنے والی عورتیں ہوں ان کو 100 کوڑے لگاؤ. یہ سزا جو ہے ان لوگوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. جن لوگوں کی شادی ہو جائے گی ان کی سزا دوسری ہے. ان کی سزا ہے رجم، بہت ہی سخت سزا ہے. لیکن جرم کو اگر دیکھا جائے تو بالکل مناسب سزا ہے. یہی ہوگا تبھی دنیا والے زنا سے محفوظ ہوں گے اور ہماری مائیں بہنیں کو محفوظ کیا جائے گا. یہی اگر ہوگا تو. یہ اگر نہیں ہوگا، یہ سزا اگر نہیں ملے گی تو اپنا سر پھوڑتے رہو، اپنے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے قانون پہ قانون بناتے رہو اور اپنے قانون میں تبدیلیاں کرتے رہو، کچھ بھی فرق آنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ انسان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لہٰذا یہ جو سزا دی گئی ہے یہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے دی گئی. شادی شدہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پتھر سے مار کر کے مار ڈالنا. حکومت، وہی کل والی بات، کوئی اور عام آدمی نہیں کر سکتا، حکومت یہ کام کرے گی. پتھر سے مار کر کے رجم کر دینا. جاؤ سعودی عرب کے اندر، جاؤ اسلامی ممالک کے اندر جہاں پر سزائے موت نافذ ہے ریپ پر اور جلد سے جلد ان کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے. دکھاؤ ذرا وہاں پر کتنا ریپ ہوتا ہے، دکھائیے ذرا وہاں پر. کوئی ریپ ویپ نہیں، سب محفوظ ہیں. کہیں کبھی بھولے بھٹکے کوئی کیس آ گیا تو آ گیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پوری کی پوری آبادی اس طرح کے عظیم ترین گناہ سے اور اس طرح کے عظیم ترین کرائم سے محفوظ ہے، الحمدللہ رب العالمین. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا اس فطرت پر وہ لوگ عمل کر رہے ہیں. قرآن کے اندر جو ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے رجم کا حکم باقاعدہ موجود تھا. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها، جب کوئی مرد کوئی عورت جو شادی شدہ ہے، عمر دراز ہے، بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، ایسی صورت میں اگر جو ہے وہ زنا کرے تو اس کو رجم کر دو. لیکن بعد میں یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی، بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس پر جو ہے اس کی تلاوت جو ہے روک دی گئی. یعنی آیت کی تلاوت صرف منسوخ ہوئی، عمل منسوخ نہیں ہوا. عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت رہا ہمیشہ، لیکن اس آیت کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا. اور یہ آیت تھی ترمذی اور دیگر احادیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ صراحت موجود ہے صحابہ کرام کی کہ ہم لوگوں نے یہ آیت ایک وقت تک پڑھی ہے، بعد میں اس کی تلاوت جو ہے منسوخ کر دی گئی، لیکن عمل باقی رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رجم کیا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، دیہات کے لوگ تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، صحیح جو فیصلہ ہو کتاب اللہ کے مطابق وہ فیصلہ کر دیجئے. ہم لوگ بڑے تردد میں. کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا بیٹا اس عورت کے، اس آدمی کی گھر کام کرتا تھا، اور اس آدمی کی جو عورت تھی اس سے میرے لڑکے نے زنا کر لیا. لوگوں نے بتایا کہ تمہارے لڑکے کو اور اس عورت کو جو ہے رجم کر دیا جائے گا. میں نے رجم کو ختم کرنے کے لیے 100 بکریاں اور 1 لونڈی اس آدمی کو دے دی. تو اس معاملے میں میں صحیح فیصلہ کرانے آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا. چنانچہ تمہاری یہ 100 بکریاں اور لونڈی تمہیں واپس کر دی جائے گی، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑا مارا جائے گا، اور 1 سال کے لیے اس کو تغریب عام کر دیا جائے گا، یعنی 1 سال کے لیے اس کو جلا بدر کر دیا جائے گا، اس شہر میں نہیں رہے گا، باہر کہیں جا کر کے رہے گا. اور تمہاری بیوی، یعنی دوسرے کو کہا کہ تمہاری بیوی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ شادی شدہ ہے، لہذا اس کو رجم کر دیا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ صبح جانا اور جا کر کے اس کی عورت سے مل کر کے پوچھنا، اگر وہ اعتراف کرے گی تو ایسی صورت میں اس کو رجم کر دینا. رجم کرنا یہ صحیحین کی احادیث اور تمام صحیح احادیث سے ثابت ہے. رجم کی خلاف ورزی کرنا قرآن اور احادیث کی خلاف ورزی ہے. اسلام کی یہی سزا ہے شادی شدہ لوگوں کے لیے، اور غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے 100 کوڑے ہے. یہ اسلام کی سزا ہے، اور اسی سے یہ جرم کنٹرول میں آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ یہ جانیے، جب سزا اتنی سخت ہے تو اس کے جو ہے شرائط بھی جو ہے تھوڑا سخت ہے. ایسا نہیں کسی کو پکڑ کر کے اس کو رجم کر دیا یا اس کو 100 کوڑے مار دیا، ایسا نہیں، بلکہ کیسے اس کا پروسیس ہوگا. نمبر 1، اقرار کرے. جس نے گناہ کیا ہے چاہے اس کو پکڑا جائے چاہے نہ پکڑا جائے، آ کر کے اقرار کرے. جیسے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا، غامدیہ نے اقرار کیا، ویسے اقرار کرے. اقرار ایک بار کر لے گا وہ کافی ہے. حاکم وقت جو ہے اس کے مطابق اس کو فیصلہ کرے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی اقرار تو کوئی نہیں کر رہا ہے، یعنی اپنے گناہ کو چھپانا ہے، لیکن 4 لوگوں نے دیکھ لیا، تو ایسی صورت میں یہ 4 لوگ آ کر کے گواہی دیں گے. جب گواہی دیں گے تب اس کے اوپر جو ہے سزا نافذ کی جائے گی. 4 عادل آدمی کا آ کر کے گواہی دینا ضروری ہے. اگر 4 سے 3 لوگوں نے گواہی دی تب بھی سزا نافذ نہیں ہوگی. 2 لوگوں نے دی تب بھی سزا نافذ نہیں ہوگی، جب تک کہ 4 نہ ہو جائیں. 4 عادل اور انصاف کرنے والے اور مومن آ کر کے اگر گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے، آپ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں. سزا 4 گواہ ہونا ضروری ہے، تب سزا نافذ ہوگی. اور اگر 4 سے 3 ہو گئے تو ان تینوں کو قذف کی حد لگے گی. اسلام کا دیکھیں قانون، اگر 3 لوگوں نے آ کر کے گواہی دی، چوتھا گواہ نہیں پیش کر پائے، تو 3 لوگوں کو 80 کوڑا لگایا جائے گا الزام لگانے کی وجہ سے، گرچہ وہ واقعی زنا کیے ہوں گے 2 لوگ، تب بھی. اس لیے کیونکہ 4 گواہ شرط ہے، 4 سے کم ہوں گے تو قذف یعنی الزام لگانے کی حد لگے گی. اور الزام لگانے کی حد کتنی ہے؟ 80 کوڑا. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ جب کسی پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگائی جائے تو اس کو چاہیے، یعنی جو تہمت لگا رہا ہے، کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، عینی شاہد پیش کرے، آنکھ سے دیکھا ہوا کہ ہاں اس نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے. اور جب وہ 4 گواہ پیش کرے گا تب سزا دی جائے گی. اگر 4 گواہ نہیں پیش کر پایا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے الزام لگا دیا ایک عورت کے اوپر، کیونکہ ایک عورت کو تب تک معصوم سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ خود اقرار نہ کرے. ایک عورت کو پاک باز سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ خود نہ اقرار کرے، یا 4 گواہ نہ ثابت ہو جائے تب تک اس کو پاک باز سمجھا جائے گا. تو ایسی صورت میں 4 گواہ اگر پیش نہیں کر پاتا ہے تو اسی کو الٹا جو ہے 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی. سورہ نور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو اقرار ہونا چاہیے، جیسے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا. یا 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، نعوذ باللہ، منافقین نے اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا. کچھ صحابہ کرام بھی اللہ رب العالمین معاف کیا، سارے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، لیکن کچھ صحابہ بھی اس میں آ گئے تھے. تو ایسی صورت میں ان کو بعد میں 80 کوڑے کی سزا لگائی گئی. 80 کوڑے لگائی گئی سزا. ایک صحابیہ بھی تھیں اس میں، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان لوگوں کو 80 کوڑے کی سزا لگائی گئی.
کیونکہ ان لوگوں نے ثابت نہیں کیا. نعوذ باللہ اتنا بڑا الزام تھا, کون ثابت کرے گا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اتنی بڑی تہمت. اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کرے ان منافقین کو. لیکن اس میں چونکہ صحابہ اکرام غلطی کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے, بعد میں توبہ کیا, اور توبہ کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے اوپر لیکن حد لگائی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین تابوا, جو لوگ توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. فإن اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اسی طریقے سے دخول شرط ہے. زنا کی سزا کب دی جائے گی؟ جب دخول ہوگا. دخول کا مطلب کیا ہے؟ مرد کا آلے تناسل عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہو, یہ شرط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف پوچھا, یہ بتاؤ کیا تمہارا آلے تناسل عورت کی شرمگاہ کے اندر ایسے ہی داخل ہو گیا جس طریقے سے سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے وہ سرمے کی شیشی میں داخل ہوتی ہے, ویسے داخل ہوا؟ تو صحابی نے کہا تھا کہ ہاں. تو دخول ہونا شرط ہے. صرف اگر کس کر لیا, یعنی کہ بوسہ لے لیا, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. لیکن اگر دخول نہیں ہوا ہے تو یہ سزا نہیں ملے گی. اور کچھ سزا جو ہے حاکم وقت, جیسے میں نے بتایا تعزیری سزا, تعزیری سزا حاکم وقت دے سکتا ہے. لیکن جب تک دخول نہیں ہوگا, شرمگاہ میں جائے گی نہیں, تب تک یہ سزا نہیں مل سکتی, کیونکہ یہ بڑی خطرناک ہے. اس لیے میں نے بتایا کہ جہاں خطرناک سزا ہے اسی طریقے سے اس کا پروسیس بھی بہت مشکل بھرا ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر کے آپ سزا دلا دیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کا جب تک حمل یعنی باہر نہیں آ جائے گا, بچہ باہر نہیں آ جائے گا, تب تک اسے سزا نہیں دی جائے گی. غامدیہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. یہاں تک کہ دودھ پلانے کے لیے اگر کوئی عورت نہیں ہے تو اس کو دودھ پلانے تک کی مدت تک چھوڑا جائے گا. یعنی دودھ پلا لے, دودھ پلانے کی مدت پوری کر لے, اس کے بعد اس کو جو ہے سزا دی جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی کمزور لاگر آدمی ہے, اگر اس کو سزا دی جائے گی تو ممکن, یعنی اس کو اگر کوڑا مارا جا رہا ہے, رجم کرنا ہے تو بات الگ ہے, لیکن اگر کوڑا مارا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بہت کمزور آدمی تھا, اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 100 کوڑا مارا جائے گا تو مر جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 جو ہے لکڑی کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی لکڑیوں کا ایک ڈھیر اکٹھا کر لو اور انہیں 100 کو ایک ساتھ ملا کر کے ایک بار مار دو. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو ایک دم کمزور لاگر جن کو رجم کی سزا نہیں ہے بلکہ کوڑے کی سزا ہے, ان کے لیے یہ ہے. جن کو رجم کی سزا ہے ان کا کیا, ان کو تو مرنا ہی ہے. اور اسی طریقے سے زنا بالجبر اگر کوئی کرتا ہے, اگر کوئی زنا بالجبر کرتا ہے, عورت کی رضامندی نہیں تھی, مرد نے زبردستی کی, تو مرد کو سزا ملے گی, عورت کو سزا نہیں ملے گی. اور اگر اسی طریقے سے کسی عورت نے زبردستی کی مرد کے ساتھ, ایسا بھی ہوتا ہے, عورت پکڑ لیتی ہے مرد کو, ہمارے ساتھ گندا کام کرو, ہمارے ساتھ یہ کرو, وہ بولتا ہے نہیں یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں جانتی, اگر نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کروا دیں گے, یا قسم قسم کی دھمکی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل مجبور ہو جاتا ہے, یا کچھ ہو سکتا ہے بلیک میل کر رہی ہے, کچھ ایسا ہو. جیسے یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیے کیسا عورت بلیک میل کر رہی تھی. تو یوسف علیہ السلام تو ماشاء اللہ, ان کا کیا کہنا, اللہ رب العالمین نے انہیں پاک صاف بنایا تھا اور انہوں نے جو ہے کیسے بھی کر کے چھٹکارا حاصل کر لیا. لیکن اگر کوئی چھٹکارا حاصل نہ کر پائے اور بالکل جو ہے پریشان ہو جائے, اسی مصیبت میں جکڑ جائے, تو ایسی صورت میں جو ہے مرد کو سزا نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل اس پر گوارا نہیں تھا, زبردستی اس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ تم میرے ساتھ زنا کرو, اور عورت کو ایسی سلسلے میں جو ہے سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے یہ مسئلہ سمجھ لیا. زنا نہایت ہی خطرناک جرم ہے, نہایت خطرناک جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا, اس دنیا سے زنا کا خاتمہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اتنا سخت جو ہے جرم پر اتنی سخت سزا رکھی ہے, اور حاکموں تک کو اس میں کنارے کر دیا کہ تمہارا بھی بس اس میں نہیں چل سکتا, تم بھی اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ سزا ہے, ثابت ہو جائے گا کسی کا زنا پروسیس کے ذریعے سے, جو اس کے پروسیس ہے اس کے ذریعے سے اگر ثابت ہو گیا تو اس کو وہ سزا دینا ہی پڑے گا. یہ اتنی چیزیں تھیں زنا کے تعلق سے. ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو یوسف علیہ السلام کے جیسا دل عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا دل, ہم لوگوں کا دماغ, ہم لوگوں کی ذہنیت, ہم لوگوں کی سوچ, ہمارا نفس حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسا کر دیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کر دیجیے. ان کے ماننے والے ہیں ہم لوگ, ان کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہر حال میں زنا سے بچا لیجیے, کیسے بھی کر کے ہم لوگ اس گناہ کی طرف نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی ہم لوگوں کو برائی سے روکنے والا ہے, تو ہی اچھے کاموں کی توفیق دینے والا ہے. ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام لوگوں کو برائی سے روک دے.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل جو ہے یہ کسی اور جرم اور اس کی سزا کے تعلق سے آپ لوگوں سے 9:30 بجے ملیں گے۔ عنوان کیا رہے گا وہ انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھیج دیا جائے گا۔